پیارے بچوں، عزیز طلباء و طالبات، کیونکہ اس کے بعد جو غزل جس مشہور ہستی کی غزل پڑھنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر شیخ محمد اقبال۔ اردو دنیا میں حالی، آزاد، شبلی اور اکبر ان کے ساتھ آگے چل کر ایک غیر معمولی شاعر ڈاکٹر سر محمد اقبال کا جنم ہوا، یا انہوں نے اقبال کو جنم دیا، جنہوں نے فلسفہ شاعری کو اس طرح ملایا کہ شاعری جادو بن گئی۔ شاعری ہی نہیں بلکہ شاعری کے ساتھ ساتھ ایک تو شاعری جادو بن گئی اور علم بھی۔ اقبال نے اپنی شاعری میں انسانوں کی عظمت اور آزادی کے گیت گائے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ڈاکٹر شیخ محمد اقبال سیالکوٹ، موجودہ جو پاکستان ہے، 1857 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن کشمیر تھا، انہیں کشمیر سے بہت لگاؤ تھا۔ انہیں اپنے کشمیری ہونے پر ناز تھا۔ کشمیر اور کشمیر کے لوگوں سے بے پناہ محبت تھی انہیں، جس کا اظہار انہوں نے کئی نظموں میں بھی کیا۔ علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے مکتب سے حاصل کی، پھر گورنمنٹ اسکول سیالکوٹ میں داخل ہوئے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد مشن کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ اس زمانے میں مولانا سید میر حسن اسی کالج میں عربی اور فارسی کے استاد تھے۔ اقبال کو ان کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ شاعری کا شوق ان ہی کی محبت سے پیدا ہوا۔ کالج میں اقبال اپنے ساتھی طلباء میں ہمیشہ ممتاز رہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا۔ BA پاس کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے MA کیا اور پھر اسی یونیورسٹی میں MA میں اول رہے۔ 1905 عیسوی میں اقبال انگلستان گئے، جہاں وہ تقریباً 3 سال رہے۔ اس دوران انہوں نے جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کی اور لندن سے وکالت کا بھی امتحان پاس کر لیا، اور 1908 میں وطن واپس آئے اور وکالت کرنی شروع کر دی۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ارنالڈ اور میر حسن کا بہت اثر انہوں نے قبول کیا۔ شاعری میں آپ کے استاد ڈاک دہلوی تھے، لیکن آپ نے غالب کی بھی پیروی کی۔ آپ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ پر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ 20 اپریل 1938 کی شام کو آپ اپنا پلنگ یعنی کہ خوابگاہ سے اٹھوا کر دلان میں بچھوایا۔ 1 گھنٹے بعد پلنگ گول کمرے میں لائے۔ حسب عادت ان کی بیٹی، جس کا نام منیرہ، ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ کہ شاید باپ سے یہ آخری ملاقات ہے۔ اس کے وہاں سے چلے جانے کے بعد فاطمہ بیگم، پرنسپل اسلامیہ کالج برائے خاتون نے ملاقات کی۔
تقریباً رات کے 8 بجے چند مزید افراد ان سے ملے۔ اس رات زیادہ حشاش بشاش نظر آ رہے تھے اور رات کے 3 بجے کے قریب ان کی حالت اچانک بہت خراب ہو گئی اور بالآخر 21 اپریل 1938 عیسوی میں بروز جمعرات صبح جب انہیں شدید درد ہوا، جس پر انہوں نے اللہ کہہ کر پھر 5:14 پر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، علامہ اقبال کی غزل گوئی یا غزلوں کی خصوصیت اپنی شاعری کے بالکل ابتدائی زمانے میں علامہ اقبال کی توجہ غزل گوئی کی جانب تھی اور ان غزلوں میں رسمی روایتی مضامین ہی باندھے جاتے تھے۔ اقبال کا یہی دور ہے جب انہوں نے مخصوص روایتی شاعرانہ انداز میں غزلیں گئی۔ اس دور کی ایک یادگار اور مشہور غزل ہے جس کا مطلع یہ ہے، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے اور کیا تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقبال اپنے اصل راستے کی جستجو میں سرگرداں تھے، اس لیے تو کہتے ہیں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی، مکان نکلا ہمارے خانہ دل کے مکینوں میں۔ عزیز طلباء و طالبات، اقبال کے کلام میں عقل اور عشق دونوں متضاد ہیں۔ عقل انسان کو مصلحتوں کے آئینے میں پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتی ہے، جبکہ عشق اسے لامکان کی جستجو پر اکساتا ہے۔ اقبال فطرتاً فلسفانہ سوچ کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں منفرد اور فطری انداز بیان اختیار کرتے ہوئے اشعاروں کو ان تفکرات کا آئینہ دار بنا دیا۔ پہلے مرتبہ اردو غزل گوئی میں فلسفیانہ خیالات اور لفظوں کے احاطے میں مقید کیا اور اسلامی نفسیاتی، تہذیبی، اخلاقی، سیاسی اور سماجی نظریات کو غزل کا رنگ دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، کیونکہ جب ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک عجیب سی کیفیت کہ اتنے بڑے شاعر، اتنے بڑے فلسفہ کہ جس نے غزل گوئی میں فلسفیانہ خیالات کے لفظوں کے احاطے میں مقید کیا۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اقبال کا قلم جب ان کی معطر جبلی فکر کی ترجمانی کرتا ہے تو ایسے گہرہائی آبدار تخلیق پاتے ہیں۔ اقبال کی غزلوں کا اثر آفرینی کا دل آویز مرکہ بن کر روح کو وجد میں لے آتی ہے۔ اقبال سمجھتے تھے کہ جب شاعری میں سوز دروں کی کار فرمائی نہیں ہوگی تو سوز آزر اور سوز حیات سے بیگانہ رہے گی۔ اگر قوم لذت آرزو سے محروم رہے تو اس شیرازہ بندی ممکن نہیں ہوگی۔ اقبال کے کلام کی ایک بڑی خصوصیت فلسفہ خودی ہے۔ ان کے نظریہ کے مطابق اپنی ذات کے ادراک اور عرفان کے بغیر انسان انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی غافل اور ساکن ہو جاتا ہے۔ خودی دراصل یقین کی گہرائی، سوز حیات، ذوق تخلیق اور ایک عبادت ہے۔ مختصراً تعارف اقبال کے بارے میں۔
چونکہ انہوں نے ان کی غزلوں میں خصوصاً بال جبریل کی غزلوں میں زیادہ مترادف انداز سے خوب فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ اقبال نے اپنے اظہار کے اولین غزلوں نمونوں میں ردیف کو برتا ہے۔ اردو شاعری کی تاریخ میں غزل پر ایک ایسا دور بھی آیا جب لمبی لمبی ردیفوں کا رواج تھا۔ انشا ناسک کے کلام میں ایسے 20 نمونے مل جاتے ہیں جن میں ردیف نصف مصرے کے برابر ہیں اور کہیں کہیں اس سے بھی طویل۔ عزیز طلباء و طالبات، اقبال نے غزل کی اس روایت میں آہستہ آہستہ آزادی حاصل کی، اور جس حد تک غزل کی حیتی اور صنفی پابندی کے اندر رہ کر آزاد ہو سکتے تھے ہوئے، اقبال نے جو مردف غزلیں کہی ہیں ان میں تقریباً ہر شعر میں ردیف کو کرینے کے ساتھ نبھایا، اور کہیں بھی اس کا استعمال بوجھل یا ردیف برائے ردیف معلوم نہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ زندگی اور اس کے تقاضوں کے سچے شاعر ہیں، اور ان کی شاعری گوناگون خصوصیات کے حامل ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر کل ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔